بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، جس طرح ریجیم چینج آپریشن کے فوراً بعد میں نے پوری پاکستانی قوم کو آگاہ کیا کہ ایک وفد افغانستان بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد سے پاکستان میں پھر سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا۔ دہشت گردی پاکستان میں واپس آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مجھے غدار بھی قرار دیا گیا، میرے اوپر دہشت گردی کے مقدمے، یہاں تک کہ مجھے رستے سے ہٹانے کی بھی کوششیں اور سازشوں کا آغاز ہو گیا۔ آج میں آپ سے جو مخاطب ہوں، انشاءاللہ اتوار کے روز صبح، کیونکہ دہشت گردی کی لہر جس طرح پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے اور لکی مروت کے بعد، وزیرستان بنو کے بعد اب کرک میں بھی یہ آگ آ چکی ہے، تو کرک میں انشاءاللہ ہم اتوار کے روز ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ پورے کرک کے عوام، پوری کرک کی قوم اس میں شرکت کرے گی۔ تو میرے پاکستانیوں، میں نے آپ سے اپیل کرنی ہے کہ جب کرک کے لوگ امن کے لیے نکلے تو آپ سب نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ سپورٹ سوشل میڈیا کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ آپ ان کی آواز جو خود کو آئین و قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، ان تک آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ تو اگر وہ اونچا بھی سنائی دے دے تو آپ نے اپنے شور سے اپنی آواز ان تک پہنچانی ہے۔ کرک کے عوام کا اور جہاں پہ دہشت گردی ہے ان کی آپ نے آواز بننا ہے۔ میں اس کے ساتھ پوری کرک کے قوم کو اپیل کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہیں، کہ آپ نے جب نکلنا ہے، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، پوری پاکستانی قوم آپ کو سپورٹ کرے گی، اوورسیز پاکستانیز آپ کو سپورٹ کریں گے۔ آپ نے امن کے پرچم کے نیچے کے سائے تلے آپ نے نکلنا ہے، اپنے امن کی خاطر نکلنا ہے، اور اس کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ نے سیاست، اپنے نظریات سے، سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اپنے لوگوں کے لیے نکلنا ہے۔ کیونکہ جس طرح میں امن تحریک چلا رہا تھا تو اس وقت میں بار بار اپیل کرتا تھا کہ سیاست بھی ہوگی، نظریے بھی، آپ اپنے اپنوں کے پرچار کریں، آپ اپنی زندگی بھی اپنی طریقے سے گزارے، اپنے اپنی فیلڈ میں رہے۔ لیکن جب ملک کے امن کی بات آتی ہے، جب ہمارے گھر کی بات آتی ہے، اس کے امن کی بات آتی ہے، تو ہم سب کا امن ایک ہے۔ کیونکہ اللہ نہ کرے کہ دہشت گردی کا شکار ہوں گے، کوئی بم دھماکہ ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، کس نظریے سے ہے۔ جب آپریشن ہوں گے، لوگوں کو بے دخل کیا جائے گا گھروں سے، تو اس میں صرف پی ٹی آئی کے کارکنان بے گھر نہیں ہوں گے۔ تو میں کرک کے قومی جرگے کے ساتھ بھی کھڑا ہوں، اور پوری کرک کے عوام کو، بلکہ تمام طلباء کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ نکلیں، اور اپنے پورے کارکنان کو کہتا ہوں کہ امن کا پرچم لے کے آپ نے نکلنا ہے کرک کے لوگوں کے لیے۔ اس کے ساتھ میں جو باقی جگہوں پہ دہشت گردی کی لہر آئی ہے، لکی مروت میں لوگ نکلے، میں نے بھی اپیل کی تھی، لیکن اس کے ساتھ لکی مروت میں وزیرستان، بنو، مومن، باجوڑ، خیبر، یہاں پہ بھی دہشت گردی کی لہر آ چکی ہے، اور ان سب سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے آپ نکلے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے امن تحریک، کیونکہ 2 مرتبہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد اگست اور اکتوبر میں کوشش کی گئی اس دہشت گردی کی نئی جنگ کا، یا جس طرح دہشت گردی آتی ہے، دہشت گرد آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، آگ لگتی ہے یا لگائی جاتی ہے، ان سب چیزوں سے میں نے قوم کو بارہا آگاہ بھی کیا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے تحریک اگست میں ان کو نکالا، اور پھر اکتوبر میں جب سوات کا رخ کیا، دیر کا، باجوڑ کا اور بونیر کا رخ کیا، تو تب بھی ہم نے ان کو نکالا تھا۔ اس کی کامیابی کے وجوہات کیا تھے، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہی چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں مروت، کیونکہ لکی مروت میں دہشت گردی کی جو آگ ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے، یہ باقی پاکستان، اور پاکستان کو میں کیوں کہتا ہوں، کیونکہ اگر لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے، تو اس میں پھر سب آئیں گے۔ تو لکی مروت کی جب میں بات کرتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی میں جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے تو ان دنوں میں ہر علاقے کی اپنی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز تھی۔ مروت اسٹوڈنٹ سوسائٹی تھی، خٹک تھی کرک کی، اس کے ساتھ وزیرستان کی سوسائٹی تھی، خیبر کی تھی، مومن کی تھی، باجوڑ کی تھی، وہ سب متحد رہتے تھے۔ لیکن ان میں خاص بات کیا تھی کہ اگر چند کا تعلق آئی ایس ایف سے تھا تو کسی کا تعلق پی ایس ایف سے تھا، لیکن جب ان کی قوم کی بات آتی تھی یہ سب متحد ہوتے تھے۔
تو میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا کہ آج تو بات آپ کے گھر پہ آ گئی ہے، آپ کے وطن پہ آ گئی ہے، آپ کی دھرتی ماں پہ آ گئی ہے. وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ لکی مروت میں والی بال کا ایک میچ ہو رہا تھا، وہاں پہ 8 سے 16 سال پہلے ایک بم دھماکہ ہوا تھا، اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد کیمپس کا بھی جو سوگ کا ماحول ہوتا تھا، وہاں پہ ہر بندہ غم میں تھا، فکر تھی. تو آج اگر امن آیا تھا تو اس امن کو اگر تباہ کیا جا رہا ہے تو صرف لکی مروت کے اندر یا کرک کے اندر یا وزیرستان کے اندر ان لوگوں نے نہیں نکلنا، بلکہ آپ لوگوں نے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دینا ہے. تو میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب کرک میں مظاہرہ ہو، لکی مروت میں ہو، باجوڑ میں ہو، تو جتنی بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہے، لاہور ہے، پنڈی ہے، آپ سب نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے. اب میں آتا ہوں جلدی ملاکنڈ میں جب یہ دہشت گردی لائی جا رہی تھی، آ نہیں رہی تھی، جب لائی جا رہی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا. جلدی نمبر 1 کہ ریجیم چین آپریشن ہوا. ریجیم چین آپریشن کے فوراً بعد 2 مہینے بعد جون کا مہینہ تھا، جولائی کا، کہ اس میں افغانستان ایک وفد بھیجا گیا. جب وفد بھیجا گیا تو میں نے چند سوال پوچھے کہ کیا پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سے کسی اور کی جنگ میں شرکت کرنے یا ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے کا ارادہ کر دیا ہے؟ کیا پاکستان نے افغانستان وفد بھیجا ہے؟ اگر وفد بھیجا ہے تو کن امور پہ بات ہوئی ہے؟ کیا جو طالبان تھے جو پاکستان سے چلے گئے تھے، جن کو دہشت گرد کہتے تھے، جو کہا جاتا تھا کہ لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں، ان کو واپس لایا جا رہا ہے؟ اگر واپس لایا جا رہا ہے تو کیا ہم ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھ رہا تھا، جواب نہیں مل رہا تھا. اگست کا مہینہ آیا، اگست کے پہلے ہفتے میں جب پہلی تشکیل ہوئی اور لوگ گھسنا شروع ہو گئے، تو اس وقت میں نے پاکستانی قوم کے ساتھ اپنے پیغام میں کہا تھا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یاد رکھا جائے گا کہ میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں، آگ بجھانے والوں میں سے ہوں. میں نے میڈیا سے اپیل کی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، صرف ایمبولینسز، بم دھماکے، کٹی ہوئی لاشیں یہ دکھانے کا انتظار مت کریں. لیکن میڈیا کو تانے دار حکم دیتا ہے، وہ اس کی کوریج نہیں کرتا، بلیک آؤٹ کر دیا. ہوتا کیا ہے کہ دہشت گردی پھیل گئی، وہاں پہ دہشت گرد لائے گئے. اگست کے دوسرے ہفتے میں نے قوم سے اپیل کی کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں. تمام سیاسی جماعتوں نے سیاست سے بالاتر ہو کے امن کے پرچم کے نیچے وہ متحد ہوئے. 9 اگست سے لے کے 13 اگست تک مسلسل احتجاج ہوئے، دیر، سوات، بنیر، ملاکنڈ. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پورے پاکستان نے بھی ہمارا ساتھ دیا. تو پہلی چیز اس میں، اور 14 اگست کو یہ واپس چلے گئے، تو پہلی چیز جو کامیابی کی وجہ بنی وہ یہ تھا کہ پوری پاکستانی قوم متحد تھی امن کے جھنڈے کے نیچے. تو آپ نے یہ تحریک چلانی ہے تو آپ نے امن کے جھنڈے کے سائے تلے آپ نے یہ تحریک چلانی ہے، اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے. نمبر 2 کہ یہ طاقتور لوگ یہ ڈالری جنگ کے لیے آپ کو تقسیم کریں گے، آپ نے تقسیم کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے. نمبر 3 کہ ہماری تحریک اس لیے بھی کامیاب ہوئی کہ پہلی مرتبہ کوئی دور دراز علاقے سے اپنے پوری پاکستانیوں کو اپیل کر رہا تھا. جس طرح کہ یہ جب بھی حالات خراب ہوتے تو بلوچ، پنجابی، جس طرح آج کل انٹیریئر سندھ میں پختون ڈرائیوروں کے ساتھ ہو رہے تاکہ سندھی اور پختون لڑے آپس میں، پھر پنجابی اور پختونوں کو لڑائے جاتے ہیں. جس طرح پنڈی اور اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو اٹھایا گیا، ریڈیو والوں کو، ڈرائیورز کو، رکشے والوں کو، ان کو اٹھایا گیا. تو یہ تقسیم لانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے اپنے ساتھ لاہور کو، کراچی کو، اسلام آباد، پنڈی، ان لوگوں کو بھی اپیل کرنی ہے. نمبر 3. نمبر 4 کہ اگر آپ صرف کرک میں ایک کر کے آپ دیکھیں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں، پھر دہشت گردی آ رہی ہے. جب دہشت گردی آ رہی ہے تو وزیرستان میں آ رہی تھی، باقی دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. میں نے تو جب یہ دہشت گرد آئے اور جب ہم نے پہلی دفعہ نکالا تو پھر اکتوبر میں جب دوبارہ ان کو آباد کرنے کی کوشش کی تو اس وقت پھر ہم نے تحریک شروع کی. مجھے بارہا کہا گیا کہ آپ یہ مت کریں، اب بڑی جو چیزیں ہو رہی ہے، بڑی پالیسی اور خطے میں طاقت کا توازن اور مطلب ایک نئی جنگ اور ان چیزوں میں پڑ رہے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا. لیکن میں کھڑا رہا اور ان کے کسی بھی دھمکی میں نہیں آیا اور صرف سوات کے اور درد اور بنیر تک احتجاج کا سلسلہ نہیں رکھا بلکہ پورے پاکستان میں اس کو پھیلایا. تو آپ انتظار مت کریں کہ آپ کے علاقے تک یہ آگ آئے گی تو پھر آپ نکلیں گے. آپ سب کرک میں اتوار کو انشاءاللہ نکلیں گے. پھر میں باقیوں سے اپیل کرتا ہوں، جس طرح باجوڑ میں گل سفر نے امن تحریک میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، جس طرح کہ ساجد مومن اور سجاد مومن بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اقبال افریدی نے خیبر میں کیا تھا، سہیل افریدی، غنی افریدی، بلکہ مطلب بہت سارے ہمارے لوگ تھے. میں نام نہیں لوگوں کے نہیں لیتا کیونکہ میں نے سب سے جب رابطے کیے
پورے پاکستان سے تقریباً پورے خیبر پختونخوا سے جتنے بھی امن کی تحریک میں شرکت کرنے والے تھے اور ایکٹیو لوگ تھے ان سے رابطے کیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سب بھی یہ تحریک انشاءاللہ چلائیں گے. تو جب آپ چلائیں تو جب کرک میں ہو تو اس کے ساتھ آپ باقی علاقوں میں بھی یہ تحریک شروع کریں.